السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کو اسے درجات میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی، اور ہم نے روح پاک کے ساتھ اس کو قوت عطا کی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000 اور 1,14,000 اور 1,04,000 تک بتائی جاتی ہے۔ بہرحال 1,00,000 سے زائد انبیاء دنیا میں آئے تھے۔ ان میں سے 314 رسول تھے، ان رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام رسولوں پر فضیلت بخشی تھی۔ فضیلت مختلف وجوہات کی بنا پر تھی۔ دنیا میں بھی بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور اس فرق کے پیچھے کئی حکمتیں کار فرما ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت موازنہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کمپیریزن جو ہے انسان کو تباہی میں ڈال دیتا ہے۔ اور کرنے والا کیا کام ہے کہ دوسروں کی فضیلت مان لینی چاہیے، آپس میں مقابلہ بازی سے گریز کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بعض انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر بھی کلام کیا، اور فرمایا یہاں خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح واضح نشانی سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، برس والے اور کوڑیوں کو اللہ کے حکم سے وہ تندرست کر دیا کرتے تھے، پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارتے تھے تو وہ ریئل پرندہ جیسے اڑتا ہے اس طرح سے بن جاتا تھا۔ تو دین تو سب کو ملا، لیکن بعد میں اس کی اپنی وضاحتیں کر کے ایک دوسرے سے وہ اختلاف کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اختلاف کیا تھا، ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کوئی ایمان ہی نہ لایا۔ روح پاک سے مراد یہاں پہ جبریل علیہ السلام ہے۔ جبریل علیہ السلام سے کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی، ان کو قوت عطا کی گئی۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس سے پہلے کہ وہ دین آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے۔ یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا حق نہیں ادا کرتے، وہ اپنے اوپر اصل میں ظلم کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا جو کفر کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں۔ کس پر ظلم ہے ان کا؟ اپنے آپ پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر وہ ظلم نہیں کرتے، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناح میں سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے آگے ہے، جو اس کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان و زمین کو سموئے ہوئے ہے اور دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب پر بلند، سب سے بڑا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت، شیاطین سے حفاظت کرنے والی آیت ہے، جنت میں لے جانے والی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو موت کے علاوہ کوئی اور چیز جنت میں لے جانے سے نہیں روک سکتی۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا لازماً ہونی چاہیے۔ کون کون پڑھتا ہے؟ الحمدللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام اور 26 صفات کا ذکر ہے۔ واحد آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے برعکس ہم انسان، اگر ہمیں کھانا نہ ملے تو کیا ہوگا؟ ہم مر جائیں گے۔ اگر زیادہ سردی یا زیادہ گرمی ہو تو کیا ہوگا؟ بیمار پڑ جائیں گے۔ مرنا تو ہے ہی اگر ان میں سے کوئی سبب نہ ملے۔ اسی طرح باقی سب مخلوقات ہے، یعنی کلو من علیہا فان، یعنی اللہ کو فنا نہیں، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اس لیے کہ اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، کیونکہ اگر وہ سو جائے تو جن چیزوں کو اسے تھام رکھا ہے ان میں سے تو کچھ بھی نہ باقی رہے۔ ہماری زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا جاگتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، کوئی اس کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے ہر دم اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہمارے ماضی اور مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے آگے کیا ہے، ہمارے پیچھے کیا ہے، کون سے فرشتے، کون سے شیاطین ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے آس پاس آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس سے ناواقف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم اللہ کے علم کے بارے میں نہیں جانتے مگر اتنا جتنا اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم اتنا ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ، یعنی ایک قطرے سے بھی کم۔ آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ کوئی چیز جو زمین پر بہت نظر آتی ہے، جب وہ اوپر اڑتی ہے یعنی اوپر کو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہوائی جہاز زمین پر کھڑا کتنا بڑا نظر آتا ہے، لیکن آسمان پر جاتا ہے تو ایک چھوٹے نقطے کی طرح نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بلند ہے، عظیم ہے، لیکن بلندی اس کی عظمت کو کم نہیں کرتی، وہ ہر اعتبار سے بڑا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی، چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں لوگوں کو اسلام میں زبردستی داخل کرنے سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے، دین میں داخل ہو کر بگاڑ اور فساد ہی پیدا کریں گے، کیونکہ جب ایک دفعہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں تو اس کی پابندی کرنا لازم ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کسی بڑی آرگنائزیشن کے دفتر کے پاس سے گزریں گے تو آپ پر کوئی پابندی نہیں، لیکن اگر ان کے ورکرز میں شامل ہوتے ہیں تو پھر پابندیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں لانے کا سب سے بڑا انعام بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی دوستی اور ساتھ نصیب ہوگا، تو پھر اللہ بندوں کا معاون اور مددگار ہوتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔
وہ بندے کو اپنے غلام کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، ان کی ہدایت کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے ایمان والے کی۔ پھر انہیں روشنی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لانے کے بعد جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جبکہ شیاطین انسان کو غلط راستے پر لے جاتے ہیں، تو پھر جب انسان شیاطین کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو انجام بھی بھیانک ہی ہوتا ہے۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی؟ کون تھا یہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ نمرود۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پھر تم مغرب سے نکال لاؤ۔ تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی شاید میں نمرود بادشاہ کی طرف اشارہ ہے۔ ظالم کون ہے؟ جو حق کو دیکھتے ہوئے بھی مانتا نہیں ہے۔ یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی، اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال، تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی، اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی۔ پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے، سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی 100 سال بعد کوئی کسی سوسائٹی میں زندہ ہو تو کتنی بڑی نشانی ہے یہ بہت بڑا عجوبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس شخص کو دنیا میں اٹھا دیا، اس طرح قیامت کے دن تمام انسانوں کو اٹھائے گا۔ کچھ لوگ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں بہت سے سوال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے لوگوں سے ملوا دیتا ہے یا ان کی زندگی میں ایسا واقعہ گزر جاتا ہے کہ جس کی بنا پر انہیں حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ ان کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ نمرود کو اللہ نے ہدایت نہیں دی مگر اس کو دے دی، اس کے ذہن میں بھی شبہات تھے مگر یہ حق کی تلاش میں تھا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے سے مانوس کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ وہ تمہاری طرف بھاگے چلے آئیں گے، اور جان لو یقینا اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی نمرود ایمان سے بہرہ ور تھا، دوسرا شخص ابراہیم علیہ السلام ایمان کے اعلیٰ درجے پر تھے، مگر پھر بھی دل کو اطمینان اور راحت چاہیے تھی، جو ابراہیم علیہ السلام جیسے ایمان لانے والے شخص کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یقین کے 3 درجات ہیں، علم الیقین یعنی علم آ جائے، اور عین الیقین یعنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہو، اور حق الیقین یعنی حق پر وہ ثابت قدم رہے، یقین کر جائے۔ یہ تینوں قرآن کی سورہ تکاثر میں موجود ہیں۔ یقین پورا ایمان ہے اور ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں شک نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس بارے میں اپنی پوری تسلی کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کو قرار آ جائے۔ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچانا، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے،
اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد صدقہ کرنا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ صدقے کا لفظ صدق سچائی سے ہے، تو صدقہ انسان کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مشن کو کتنا درست سمجھتا ہے، کتنی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کرنے میں انسان سب سے پہلے اپنا مال ہی قربان کرتا ہے۔ بعض مال کے ساتھ جان بھی لگا دیتے ہیں، بعض اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے درجے اور مقام ہیں۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو دین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا۔ ایک صدقہ ہوتا ہے کسی مسکین کا کھلانا، ایک صدقہ ہوتا ہے کسی فقیر کو کھانا کھلانا، یہ سب بھی صدقات میں شامل ہوتے ہیں اور بڑے اجر کا باعث بھی۔ صدقہ انسان کی حفاظت کا سبب بھی بنتا ہے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، سربلندی کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے خرچ کرنا، تاکہ سب لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ اس لیے اللہ کا نام بلند کرنے، اس کی حفاظت کے لیے دیا جانے والا صدقہ تمام صدقات کے مقابلے میں ایسی ہی بلندی رکھتا ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر بلندی حاصل ہے، کیونکہ یہ افضل ترین صدقہ ہے جس میں انسان دین کی ترقی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ اور بے حد بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقہ احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے، جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے۔ جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ایسے لوگ جو غیر شعوری طور پر اپنے صدقات کا اظہار کرتے ہیں، اس کی مثال کہ جیسے بارش سے مٹی صاف کر دیتی ہے، اس طرح یعنی یہ دکھاوے کا صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک چٹان پر مٹی کوئی پڑی ہے تو کیا ہوگا، بارش آئے گی تو کیا ہوگا، وہ صاف ہو جائے گی۔ تو یعنی اسی طرح وہ صدقہ بھی خراب ہو گیا، غائب ہو گیا، اس کے مال جو ہے کورے کے کورے رہ گئے۔ انسان کو اپنے صدقات کو چھپانے میں صبر سے کام لینا چاہیے، اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم بندوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ کس کی نظر میں بڑا بن رہے ہیں، اللہ کی نظر میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرتے ہیں۔ جو جتنا اخلاص سے صدقہ کرے گا اتنا ہی اجر و ثواب پائے گا۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ سب سے بڑا اجر کیا ہے۔ دلوں سے خوف اور غم دور ہو جاتا ہے، اسے دل میں ایک خاص طرح کی ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے جب ہم صدقہ کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے دل کو ایک خاص قسم کا سکون ملتا ہے۔ اور دو طرح کے لوگ ہیں، جو اپنے اوپر خرچ کرنے والے ہیں، دوسروں پر خرچ کرنے والے، ایسے لوگ خوش رہتے ہیں۔ صدقہ کے دنیاوی فوائد دیکھے جائیں تو صدقہ خوشی، اعتماد، مثبت سوچ پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے دائمی امراض کے لیے جو اس کا علاج بھی صدقہ ہی ہے۔ سٹریس کا علاج صدقے سے کیا گیا ہے۔ صدقہ کرنا شکر گزاری بھی ہے، شکر گزاری نعمتوں میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی مثال کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو۔ اسے زور کی بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اسے زور کی بارش نہ بھی پہنچے تو کچھ شبنم بھی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جب انسان دل کی خوشی سے کچھ دینا چاہے، وہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ، تو وہ ایمان کی حلاوت کو پا جاتا ہے۔ تو ایمان کا مزہ پانے والے جو کام ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ 3 امور انجام دیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ جس نے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی اور بے شک اس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس نے دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال اس پر فرض ہوتی ہے، نیز زکوٰۃ میں بہت بوڑھا گھٹیا مال نہیں دیا بلکہ معتدل اور متوسط دیا، یعنی درمیانے درجے کا مال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی 5 نمازیں ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو، دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور ماشاءاللہ کل سے انشاءاللہ روزے سٹارٹ ہو جائیں گے، تو آپ نے دل کی خوشی کے ساتھ روزے رکھنے ہیں۔
اس کو بھاری سمجھ کے نہیں رکھنا. اور میں نے کل کیا بتایا تھا کہ پورا دن جو ہے کیا ہے، دعائیں قبول ہوں گی. پورے دن میں آپ نے اپنے دل میں دعائیں ہی کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ لیں. جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، یعنی مریم علیہ السلام کی ماں نے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں باتیں کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی اولاد پیدا ہوگی میں تیرے لیے صدقہ کر دوں گی. پھر دل میں بات کرتی ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے. یعنی دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ سے کیسی جڑی ہوئی تھی. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی جڑ کر رہیں گے انشاءاللہ. اور پورا رمضان جو ہے دعاؤں کی گھڑی ہے، ہر گھڑی کو جو ہے دعاؤں کے لیے مخصوص کر لیں انشاءاللہ. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس طرح بڑھاپا آ پہنچے، اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اس کو ایسا بگولا آ پہنچے جس میں آگ بھی ہو اور وہ جل جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، ان میں سے بھی جو تو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے بھی جو خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو یقینا اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے. یعنی یہ اس شخص کی مثال ہے جسے ساری زندگی بہت محنت کی، بہت کچھ انویسٹ کیا، بہت کمائی کی، لیکن آخر میں سارے کا سارا مال ختم ہو گیا. اس مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، بڑی شہرت بھی پاتے ہیں، لیکن نیت خراب ہوتی ہے. اس لیے روز قیامت جب ان نیکیوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ سب کچھ جو کمایا ہوگا وہ ضائع ہو چکا ہوگا. اس لیے صدقہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے دینا چاہیے. نیت کی جو خوبی اخلاص کے ساتھ دینا چاہیے. دکھاوے، اذیت، احسان جتانے سے پرہیز کرنا چاہیے. دینے کے لیے حلال اور پاکیزہ رزق خرچ کریں، اور اس میں دیکھنا چاہیے جو خود کھاتے ہیں وہی دوسروں کو دیں، خراب اور چیزیں دوسروں کو نہ دیں. شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے، تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. یعنی اس آیت میں حکمت کے بارے میں بتایا گیا، جس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کی سمجھ بوجھ ہے. اس کے علاوہ دین کا علم رکھنا بھی ہے. نبوت سے مراد اللہ کی خشیت بھی اس سے مراد لی گئی ہے. درست بات تک جا پہنچنا، عقل و سمجھ، دین و دنیا کی اصلاح، یہ سب چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں. جب انسان کے اندر حکمت آ جاتی ہے تو ساتھ ہی مال بھی مل جاتا ہے، تو اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے آخرت کے حساب سے بہترین انویسٹمنٹ کیا. پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا مال مجھے آخرت کو سامنے رکھ کر بہترین طریقے سے کہاں لگانا چاہیے. حکمت صرف مال کے لحاظ سے نہیں بلکہ حکمت کا تعلق تو پوری زندگی سے ہے. حکمت کی عمومی معنی درست وقت پر درست کام کرنا. عقل مند شخص اپنے ہر لمحے سے آخرت کا فائدہ کماتا ہے. صبح سے شام تک ہر لمحہ بہترین طریقے سے گزاریں، اللہ کی رضا کے مطابق. دنیا کا کام کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اس کے ذریعے آخرت کیسے کمائی جا سکتی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے کام کرتے ہوئے بھی دنیا کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بدلے مجھے دنیا میں کیا ملے گا. سوچ لیں، دنیا کا کام کرتے ہوئے سوچیں آخرت میں اس کے بدلے کیا ملے گا. کیونکہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ بھلا کیسے آپ کو تنہا چھوڑ سکتا ہے. اس کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ میری مدد کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تو ایک ذرے کی بھی قدر کرنے والے ہیں. اور وہ جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو، کوئی نظر، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یعنی جس وقت جہاں جو کچھ آپ دیتے ہیں کسی کے سامنے دیں یا چھپا کر دیں، فوراً اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے، وہاں حاضری لگ جاتی ہے. دنیا والوں کے ریکارڈ میں آئے یا نہ آئے یہ، لیکن اللہ کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے. اللہ پھر آپ کی مدد کرتا ہے. بڑی اہم بات جو یہاں کی گئی، جو غریبوں
فقیروں مسکینوں پر ظلم کرتے ہیں، صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیتے، ان کا مال بھی اپنے مال میں جمع رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نہ صدقہ دیتے ہیں، وہ اصل میں اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ دنیا میں بھی اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ آخرت کی مدد بھی ایسے لوگوں کو نہیں ملتی۔ صدقہ ساری رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، خصوصاً جب اللہ کے لیے صدقہ کریں۔ کسی کام میں کوئی رکاوٹ آئے، صدقے کے ذریعے ہی اسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی بعض کا بتا کر دینا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اس سے دوسروں کو بھی خیال آتا ہے، چھپا کر دینا بھی اچھا ہے، اس سے لینے والوں کی عزت مجروح نہیں ہوتی۔ اس لیے خفیہ صدقہ ظاہر صدقے سے بہتر ہے۔ اور کون صدقہ دینا شروع کرے؟ جس کو اپنے گناہوں کا خوف ہو، جس کو اپنے گناہوں کی آگ ٹھنڈی کرنی ہو، جس کو اپنے حالات سنوارنے ہو۔ کسی اور کو دینے سے اصل میں اپنے ہی نامہ مال میں جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی لیے ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں خرچ کرتے ہو، اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی صدقہ کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کے دیدار کا شوق ہو، اللہ سے ملاقات کی محبت ہو، اپنے بینک سے نکال کر اللہ کے بینک میں جمع کر لیں۔ ہم بندوں کے بینک میں مال ڈال کر اسے محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کے بینک میں یقین کے ساتھ جمع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو صرف خالص اسی کے لیے ہو، اس کے کرنے سے اسی کا چہرہ مقصود ہو۔ جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہمارے رب کے بیچ میں گناہ رکاوٹ ہیں۔ جب ہم صدقہ کرنے لگتے ہیں تو گناہ ہٹنے لگتے ہیں۔ جب اسی حال میں دنیا سے جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا۔ کیسے کیسے وعدے ہیں اس آیت کے میں اللہ کے۔ ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو، تو اتنے خوبصورت اعمال بتا دیے گئے، اللہ کے چہرے کے لیے دو، کیونکہ جو اسے دو گے وہ محفوظ ہو جائے گا، اور جو چھوڑ دو گے اس سے جو بندے بھی راضی نہ ہوں گے وہ بھی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں بعد میں۔ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہیں۔ وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ناواقف آدمی سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے۔ آپ انہیں ان کے چہرے ہی سے پہچان جائیں گے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی شاید میں اصحاب صفہ کی طرف اشارہ ہے، جو اپنے گھر بار چھوڑ کر دین سیکھنے کے لیے مدینہ آئے تھے، اور جب جنگ کا موقع ہوتا تو آپ کے سپاہی بن جاتے۔ اور کاروبار گھر بار چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ عموماً جب انسان اپنے برابر کے لوگوں کو دیتا ہے تو کسی نہ کسی طرح دیا ہوا مال واپس آتا ہے، لیکن ایسے لوگوں پر خرچ کرنا جو لوٹا نہیں سکتے سب سے افضل کام ہے یہ۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ صدقات کے حوالے سے آخری آیت ہے، رات اور دن دونوں میں دینے کی بات کی گئی ہے۔ رمضان کا مہینہ بہترین موقع ہے، اس آیت پر عمل کرنا بہت ہی آسان۔ راتوں کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، دن کو بھی چھپا کر دیا جا سکتا ہے صدقہ۔ صدقات رنج اور غم ڈپریشن دور کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئے سو وہ باز آ جائے، تو جو پہلے گزر چکا وہ اس کے لیے ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ جو دوبارہ سود کھائیں تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی سود کا لین دین ناقابل معافی گناہ ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे गुनाहों से बचो जो माफ़ नहीं किए जाते। एक रवायत में फरमाया कि जिनका कफ़ारा नहीं होता, जिसने किसी चीज़ में खयानत की, क़यामत के दिन इसे इस चीज़ के हमरा लाया जाएगा, और जिसने सूद खाया वो इसकी वजह से क़यामत के दिन दीवाना और बदहवास उठेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद खाने वाले, इसके खिलाने वाले, इसकी गवाही देने वाले, इसका मामला लिखने वाले, सब पर लानत फरमाई। सूद में मुलव्वस हर शख्स बराबर का गुनाहगार होता है। सूद के 72 दरवाजे हैं। सबसे कम दर्जे का गुनाह आदमी का अपनी माँ से ज़िना करने के बराबर है। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, सदक़ात को बढ़ाता है। अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे गुनाहगार को पसंद नहीं करता। यानी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इसके बारे में इस आयत का मतलब बयान करते हैं, अल्लाह सूद खोर को न सदका कबूल करता है, न जहाद, न हज, इसकी सिला रहमी कबूल करता है, ना ही इसके बरक्स जो सदका देता है इसमें बरकत डालता है। दुनिया आखिरत में इसको कई गुना बढ़ा देता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सूद के ज़रिए माल में इजाफ़ा करेगा इसके काम का अंजाम माल की किल्लत होगा। और हदीस के मुताबिक जिसने हराम कमाया फिर इसने ग़ुलाम वगैरह आज़ाद किया और इसे रिश्तेदारों को दिया तो वो इस पर बाइसे गुनाह होगा। लेकिन हराम माल देने से सवाब की बजाय उल्टा क्या होगा? गुनाह होगा। यकीनन जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक अमल किए, नमाज कायम की, ज़कात अदा किया, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है। उन पर ना कोई खौफ होगा ना ही वो गमगीन होंगे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ और जो सूद में से बाकी रह गया उसे छोड़ दो। अगर तुम ईमान वाले हो, फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह ताला इसके रसूल की तरफ से बड़ी जंग का ऐलान सुन लो। और अगर तुम तौबा करो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल है, ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। और अगर कोई तंगदस्त हो तो आसानी तक इसे मोहलत देना है। तुम्हारा सदका करना ही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। और इस दिन से डरो जिससे तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाएगा, फिर हर नफ्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जो इसने कमाया इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम किसी मुकर्रर मुद्दत तक बाहम कर्ज का लेन देन करो तो इसे लिख लिया करो। और लिखने वाले पर लाजम है कि तुम्हारे दरमियान इंसाफ के साथ लिखे, और किसी लिखने वाले को लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए जैसा कि अल्लाह ताला ने उसे लिखना सिखाया। बस लाजम है कि वो लिखे, और लाजम है कि वो शख्स लिखवाए जिसके ज़रिए हक यानी कर्ज है, और वो अल्लाह ताला से डर जाए जो इसका रब है, इसमें से कुछ भी ना कम करे। फिर जिस शख्स के ज़िम्मे हक यानी कर्ज हो, अगर वो ना समझ या कमज़ोर हो या खुद लिखवाने की इस्तात ना रखता हो तो इसके मुख्तार पर लाजम है कि वो इंसाफ के साथ लिखवाए, और अपने मर्दों में से 2 आदमी को गवाह बना लो। फिर अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें इन लोगों में से जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद करते हो, ताकि इन दोनों औरतों में से एक भूल जाए तो इनमें से एक दूसरे को याद करा दे। और गवाह इनकार न करें जब भी उन्हें गवाही के लिए बुलाया जाए। और तुम इससे ना उकताओ कि तुम इसे लिखो, मामला छोटा हो या बड़ा, इसकी मुकर्रर मुद्दत तक। ये काम अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ वाला है और गवाही ज़्यादा कायम रखने वाला है, और ज़्यादा करीब है कि तुम शक में ना पड़ो, मगर ये कि तिजारत नकद हो जिसका लेन देन करते हो तो तुम पर कोई गुनाह ना होगा कि तुम इसको ना लिखो। और जब तुम आपस में सौदा करो तो गवाह बना लिया करो, और किसी कातब को और किसी गवाह को नुकसान ना पहुंचाया जाए। और अगर तुम ऐसा करोगे तो यकीनन तुम्हारी बड़ी नाफरमानी होगी। अल्लाह ताला से डर जाओ, और अल्लाह ताला तुम्हें तालीम देता है। अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। यानी इस आयत को आयत देन भी कहते हैं। सूरह बकरा इस लिहाज से बहुत अहम सूरत है क्योंकि इसमें कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत और सबसे तवील आयत मौजूद है। और इस आयत में बताया गया है कि माली मामलात में लिख लेने का हुक्म दिया जा रहा है। सिर्फ गैरों के लिए नहीं, रिश्तेदार भी हो तब भी लिख लें। ख़ानदानों में फितना फसाद की बुनियादी वजह माली मामलात में धोखाधड़ी होती है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन मामलात को लिख लिया करो। फिर लिखने की शर्त भी बता दी गई, अदल के साथ लिखना है। लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे,
اس کا شکر کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ اور پھر 2 عورتوں کی گواہی کی وجہ بھی بتا دی گئی۔ یہ حکم ان کی آسانی کے لیے حکم دیا گیا کیونکہ عورت میں بھولنے کی بیماری ہے، مرد کی نسبت زیادہ ہے۔ اور پھر مالی معاملات کو نہ لکھنے کا نقصان بھی بتا دیا گیا۔ جھگڑے، فساد، خون ریزیاں قطع تعلقی ہو گئی، زندگی جہنم بن جاتی ہے، دنیا میں بھی نقصان ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ کیونکہ رشتہ داروں میں پہلے تو لین دین کے وقت لکھتے نہیں، پھر جب مسائل شروع ہوتے ہیں تو بد اخلاقی اور بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ اہم سودے جیسے زمینوں کا سودا ہے، مکانوں کے سودے ہیں، بڑے بڑے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، گواہ بنا لیا کریں۔ اور پھر اسی آیت میں بتایا گیا کہ مالی معاملات میں ان احکامات کی پابندی کرنے کا کیا فائدہ ہے، یعنی اس سے زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ فاتقوا اللہ ویعلمہم اللہ، مالی معاملات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا، کیونکہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سارے کام سکھا بھی دیتے ہیں، اس کے یہ سارے کام آسان ہوتے ہیں۔ تقوی سے فرقان ملتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں، دل کے بھی کچھ ایکشن عمل ہوتے ہیں، ظاہری باطنی اقوال افعال، سب گناہوں سے بچو، تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کا حساب لے گا، تو صحابہ پر بہت خوف طاری ہوا کہ اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، دل کے خیالات پر تو قابو نہیں پایا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو سمیعنا و اطعنا وسلمنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی اور ہم نے تسلیم کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان بھر دیا، ان کے دلوں میں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا کہ کسی جان کو اس کی وسعت یا طاقت کے مطابق ہی تکلیف دوں گا۔ پھر جب انہوں نے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی۔ پھر جب انہوں نے کہا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا۔ پھر جب انہوں نے کہا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا۔ مثلا حکم سنا تو سوچ لیا کہ عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم سن لیا سود کے بارے میں یا قرض کے لین دین کے لکھنے کے بارے میں تو فوراً دل سے مان لیا، اطاعت شروع کر دی۔ یہ نہ سوچا کہ آج تو ممکن نہیں، تو اللہ ایمان بڑھائے گا، عمل کی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی سبھی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی، اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں، اور ہم سے درگزر فرما، تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کرو کیونکہ یہ مجھے عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے دی گئی ہیں۔ ان کے بارے میں ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہر رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی اسے وہ کافی ہو جائیں گی۔ اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ہر طرح کے شر سے کافی ہو جائیں گی، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تہجد کی نماز سے بھی کافی ہو جائیں گی، یعنی ایک معنی یہ مراد نہیں ہے کہ تہجد چھوڑ دیں، لیکن اگر کبھی نہیں پڑھ سکیں تہجد تو یہ آیات پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ شیطان کی حفاظت کرنے والی آیات ہیں۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھی اور اس میں 2 آیتیں نازل لکھوائیں۔ وہ اس کی 2 آیتیں کون سی تھی؟ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ جس گھر میں 3 راتوں تک یہ آیات پڑھی جائیں گی شیطان اس کے گھر کے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں اتاری، قرآن مجید، تورات، انجیل، زبور، صحیفے موسیٰ علیہ السلام، 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام، شیز اور باقی پیغمبروں پر جو کتابیں نازل کی ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا تھا۔ یہ اللہ کا احسان اور انعام ہے۔ قرآن مجید جو سب سے آخری کتاب ہے اس میں پچھلی ساری کتابوں کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا گیا جو رہتی دنیا تک انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ آیت 285 کی اس لیے اہمیت ہے کہ اس میں ایمان کے سارے اجزاء موجود ہیں۔ اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان۔ اس میں تقدیر کا ذکر نہیں ہے لیکن سمیعنا و اطعنا میں اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کر لینا شامل ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، کسی مشکل پر کوئی شکوہ نہ کرنا، کہ یہی تقدیر پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ ایمان کی اصل چاشنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام سن کر مان جائے۔ بخشش طلب کرنے سے پہلے اطاعت کی بات کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب چاہیں اپنے گناہ معاف ہو تو جو کچھ کام کرنا چاہیے، یعنی کہ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی صدقہ دے دیا، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی علم کی مجلس میں شامل ہو کر۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طاقت اور وسعت محدود ہے، بندہ کمزور ہے۔ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری وسعت سے زیادہ بوجھ مجھ پر نہ ڈالنا، بھول چوک معاف کر دینا۔ تمام باتوں کے بعد آخری بات ان آیات کے بارے میں کہ ان آیات کو پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ 2 روشن صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن 2 صاحبانوں کی شکل میں جہاں پرندوں کی طرح 2 صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی۔ دیکھیں کتنی سعادت کی بات ہے۔ سورہ آل عمران مدنی ہے، اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسے تورات اور انجیل بھی نازل کی۔ یعنی کتاب کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف ہدایت حاصل کرنا۔ اور ہم نے اس کو کیا کتاب بنایا؟ یعنی گھروں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ برکت کے لیے۔ برکت تو ہوگی اس سے پڑھنے سے، لیکن اس طریقے سے نہیں جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے، یعنی اگر نہ مانے تو پھر اس پر پکڑ بھی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا، نہ ہی زمین میں نہ آسمان میں، وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے
تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہی جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں سے بعض محکم آیات ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں اور کچھ دوسری یعنی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، پھر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور اس کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سبھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر جو عقل مند ہیں۔ یعنی بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق متشابہات سے ہے، جیسے حروف مقطعات، ان کا میننگ ہمیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ جیسے ملائکہ کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، کرسی اللہ تعالیٰ کی دیکھی ہم نے، اور عرش اللہ تعالیٰ کا دیکھا۔ اسی طرح بہت سے اور متشابہات یعنی جن کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ان باتوں کا تعلق غیب سے ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ بتایا نہیں گیا، ان کے پیچھے بھی نہیں لگنا چاہیے، ان کے بارے میں بحث و مباحثہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اے ہمارے رب، آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس آیت میں دلوں کی حفاظت کی بات کی گئی ہے، کیونکہ دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے اور ایمان کی درستگی دل کی درستگی پر منحصر ہے۔ اس کے علاوہ تقویٰ کا مقام بھی دل ہے اور یہ سوچنے سمجھنے کا آلہ بھی ہے، اس لیے ہم سب کو دل کی صفائی کی دعائیں کرنی چاہیے۔ کون سی دعائیں کرنی چاہیے؟ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی۔ اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور فرما۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اے اللہ میرے دل کو نور پیدا کر دے۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال، ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گی، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں، جیسے فرعون کی قوم کا ان سے پہلوں کا حال ہوا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں سے ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دگنا کر دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اپنی مدد سے قوت پہ پہنچاتا ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یعنی اس میں جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ مسلمانوں کافروں کو اپنے سے دگنا یعنی صرف 6 یا 700 دیکھ رہے تھے، حالانکہ مسلمان کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور کفار کتنے تھے؟ 1000، اور وہ اپنے آپ کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی 2000 کے قریب دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی، جو عورتیں اور بیٹے اور سونا چاندی جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت دلوں میں رکھ دی ہے، اور امتحان ہے انسان کے لیے کہ کیا ان چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہے یا نہیں، یا ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں یا نہیں، یا ان چیزوں سے زیادہ محبت کرنے لگیں۔ ان چیزوں کی محبت برائی نہیں، خرابی تب ہے جب ان میں مشغول ہو کر اللہ کو بھول جائیں۔ جیسے ایک ماں ایک اپنے بچے کے لیے کیا کرتی ہے؟ نماز بھی چھوڑ دیتی ہے۔ تو بچہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پا کر اگر اللہ کی نماز ہی چھوڑ دی تو پھر کیا اس بچے کا فائدہ؟ آپ کہتے ہیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر نہ بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں،
جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور نہایت پاک صاحب بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، سو اپنے لیے ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ یعنی ان صفات کو پڑھ کر اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ سب کچھ صفات ہیں۔ سچے وہ ہوتے ہیں جن کی نیتیں بھی سچی ہوتی ہیں، دل بھی سچے ہوتے ہیں، ارادے بھی سچے ہوں، زبانیں بھی سچی ہوں، مال بھی سچے ہوں۔ والقانتین، جو اللہ کا حکم ملے اسے مستقل مزاجی کے ساتھ کر ڈالتے ہیں۔ قنوت، دوام یعنی اطاعت پر پابندی۔ والمنفقین، جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں، مسکینوں، فقیروں، فی سبیل اللہ۔ مستغفرین بالاسحار، یعنی سحری کے وقت کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے، فجر کے وقت اٹھ کر معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ اس کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا، اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ان پڑھوں سے کہہ دو کیا تم تابع ہوگے؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کے ذمہ سے پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے مال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، پھر ان میں سے ایک گروہ نے منہ موڑ لیا، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کیا کہ انہوں نے کہا تھا گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہود و نصارہ تھے، اور اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا جو گھڑا کرتے تھے۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو اس نے کمایا اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیں اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا بادشاہی چھین لیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ بھلائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ بھلائی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق پھر کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بھلائیاں اور خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں، مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دو جو تمہارے سینے میں ہے تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا، جو اس نے نیکی کی اور جو اس نے برائی کی، اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کے برائیوں کے درمیان میں بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ اعمال نامے جب کھلے تو کیا حال ہوگا؟ ایمان، خوف، امید کے بیچ میں ہوتا ہے، اور انتہا پرستی درست نہیں۔ شدت پسندی نہ ہو کہ اللہ کا اتنا خوف طاری کر لیا جائے کہ اللہ سے نا امید ہو جائے، اور نہ اتنے بے خوف ہو جائیں کہ اس کی پکڑ کا احساس ہی نہ رہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے کیوں ڈراتا ہے؟ تاکہ ہم غفلت سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں، خود کو پہچانتے ہیں، دین کی سمجھ رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ یعنی اتباع رسول ہی اللہ کی محبت کے دعوے کو سچا ثابت کر سکتا ہے۔ رسول سے محبت ہے تو زبانی ہی دعویٰ نہ کرو، ثبوت بھی لاؤ۔ ثبوت کیسے لایا جائے گا؟ اس لیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے محبوب ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا نہ ہو، اور اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ اطاعت کی جائے اور عمل میں وہ چیز لائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ فوراً ہی عمل میں لایا جائے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس قرآن ہی کافی ہے، نہیں، صحیح احادیث پر بھی عمل کرنا لازم ہے، ورنہ اللہ کی محبت سے دوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کفر، نافرمانی، گمراہی ہے، اور جہاں ہم دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کا نسخہ کیا ہے، جس کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مہمان آ کر ٹھہرے، آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا، وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے، ان میں سے جو انہوں نے پایا وہ پیا، جو زمین پر گرا اسے اٹھایا، سینوں پر ملا، چہروں پر لگایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چیز نے تمہیں اس پر اکسایا؟ انہوں نے کہا آپ کی محبت نے، شاید کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 خوبیوں پر ہمیشگی کرو، سچی بات کہو، امانت کی ادائیگی، اور اچھا پڑوسی بنو، کیونکہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج برف کو مٹا دیتی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کے خاندان کو، عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا، اور وہ ایک دوسرے کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں نے نظر مانی ہے، تیرے لیے عذاب چھوڑا ہوا ہوگا، بس آپ مجھ سے قبول فرمائے، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یعنی کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ دین اور دنیا دونوں کے ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف دین کے لیے خالص ہوتے ہیں، جیسے اصحاب صفہ۔ کچھ صحابہ یکسو ہو کے صرف دین کی خدمت کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں کو یکسو ہو کر ہر دور میں ایسا کرنا چاہیے۔ اس آیت میں دیکھا جائے تو مریم کی والدہ نے بھی اپنی اولاد کو اللہ کے کام کے لیے وقف کر دیا۔ دوسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے، ایک عورت اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے۔ پھر یہ بھی بات قابل غور ہے کہ لڑکی پیدا ہونے پر مایوس نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی ہوں گی کہ لڑکی ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور آیت میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کسی بھی مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ رب سے باتیں کریں۔ مدد کس سے لیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اللہ سے دوستی کرنے سے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یہاں اگر دیکھا جائے ہم اللہ سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اور یہی اچھی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنی چاہیے، کیونکہ تربیت تو رب ہی کرتا ہے، ماں باپ تو صرف کوشش کرتا ہے۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بچوں کو رب کے حوالے کریں، ماحول سے، بچوں سے پریشان ہو کر مایوس نہ ہو، دعاؤں میں کثرت کریں۔ اس طرح دعائیں مانگا کریں، یا اللہ جس طرح مصر میں یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، جس طرح مدینہ میں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، میرے بچوں کی بھی اسی طرح حفاظت فرما۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا کام اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو اس نے جنم دیا، اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ہم نے کبھی اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کی؟ کیسے وہ اپنی اولاد کے لیے
اللہ کی پناہ مانگ رہی ہیں اور شیطان سے محفوظ کروا رہی ہیں۔ سو اس کے رب نے اسے ایسی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا، اس کی بہترین پرورش کی اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے، اس کے پاس رزق پاتے، وہ پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ کو آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ ایک کلمہ عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہے اور سردار ہوگا، اپنے اوپر بہت بڑا ضبط کرنے والا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خوشخبری ان کو دے دی، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ یقیناً مجھ تک بڑھاپا آ پہنچا، میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے یہ نشانی ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے کچھ اشاروں کے سوا کچھ باتیں نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی جہاں اس آیت میں نعمتوں کے استقبال کا طریقہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ کیا طریقہ ہے نعمتوں کے استقبال کا؟ کہ جب خوشخبری ملے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ تو اس آیت سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر پتہ چلے کہ آپ کے گھر اولاد پیدا ہونے والی ہے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ پہلے سے زیادہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، پہلے سے زیادہ شکر ادا کریں، صدقہ دینا چاہیے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا، آپ کو پاک کیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی اطاعت کے ساتھ عبادت کو اولین ترین کیا طریقہ ہے؟ نماز کا۔ دیکھیں نماز کا حکم کتنی بار آیا، یہاں خوشخبری پر بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز قائم کریں، نماز پڑھیں۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت موجود نہ تھے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، اور ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ یعنی کبھی نیکیاں قربانیاں انسان کی ضائع نہیں جاتی، اللہ کو دینے والے کبھی محروم نہیں ہوتے۔ اللہ کو دے کر تو دیکھیں، چاہے مال ہو، اولاد ہو، وقت ہو، اللہ دنیا میں ضرور لوٹاتا ہے، عزت دیتا ہے۔ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی اللہ کے لیے وقف کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کتنی بڑی سعادت دی۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا کام، اللہ سے کیے گئے وعدے سچے کریں گے تو پھر دیکھیں اللہ کس طرح عطا کرتا ہے۔ نظر مان کر پھر ٹال مٹول نہیں کیا انہوں نے، اور وہ گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت و تورات اور انجیل سکھائے گا۔ یعنی یہ نبی علم والا ہوگا۔ یہ ہے نعمتیں جو اللہ دیتا ہے، اور یہ ہے قبولیت اللہ کے ہاں۔ اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا، بلا شبہ
میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں یقیناً تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو، کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں، مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو، کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بلا شبہ اس میں یقیناً تمہاری لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تورات میں ہے، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے اسے کفر محسوس کیا تو کہا کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ حواری کون تھے؟ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار جو تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار صحابی تھے اسی طرح وہ حواری تھے۔ اے ہمارے رب، جو آپ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم نے رسول کی پیروی کی، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تجھے پاک کرنے والا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہارے درمیان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہی میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں وہ پورے کے پورے ان کے اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ہے جو ہم پر پوری حکمت آیات اور نصیحت میں سے تم پر پڑھتے ہیں۔ بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، یعنی آدم علیہ السلام کو نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ یہی حق ہے تیرے رب کی جانب سے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر جو آپ سے اس میں جھگڑا کرے اس کے بعد جو علم سے آپ کے پاس آ گیا تو آپ کہہ دو تم آؤ اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی بلائیں، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پس ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ کس بات کا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں سمجھ آئی اس بات کی؟ یہ مباہلے کا طریقہ ہے، یہ مباہلہ ہو رہا ہے، یعنی جب کوئی فیصلہ کسی قوم میں نہیں ہوتا تو بھی مباہلے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً سچا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اگر وہ پھر بھی منہ موڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو یقیناً خوب جاننے والا ہے، آپ کہہ دیں اہل کتاب اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایک دوسرے کو بھی رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو آپ کہہ دیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، بلا شبہ ہم مسلمان ہیں۔ اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد بھی ہی نازل کی گئی، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ہاں تم وہ لوگ ہو، تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، پھر اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتا تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہود و نصارہ مشرکین سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سے منسوب کرتے تھے، تو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کسی خاص گروہ اور فرقے سے نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ یقیناً لوگوں میں ابراہیم
کہ سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو؟ اہل کتاب تم حق کو باطل سے گڑ مڑ کیوں کرتے ہو، اور کیوں تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم بھی جانتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم اس پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا، ان پر جو ایمان لائے، اور تم اس کو اس کی شام کو کفر کرو تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، اور تم کسی کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی تباہ کرے۔ آپ کہتے ہو یقیناً ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ نہ ماننا کہ کسی ایک کو جیسا دیا جائے جو تمہیں دیا گیا تھا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر اس کو ایک خزانے کا امین بنا دو تو بھی وہ اس کو ادا کرے گا، اور میں سے ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر اس کو 1 دینار بھی امانت دو تو وہ آپ کو اس وقت تک ادا نہیں کرے گا مگر جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے ہو۔ اور اس کی وجہ یہ کہ یقیناً انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی راستہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کیوں نہیں، جو بھی اپنا عہد پورا کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بلا شبہ ان میں یقیناً ایک گروہ وہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں تاکہ تم اسے بھی کتاب ہی سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ رب والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ جو تم کتاب سکھاتے تھے، اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے۔ یعنی کتاب پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ربانی بننا۔ اگر آج میں آپ کو یہ قرآن سنا رہی ہوں تو کیا مقصد ہے؟ کہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، آپ کو اللہ کی پسند ناپسند کا پتہ چل جائے، تو تاکہ ہم باعمل بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائیں۔ اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم فرما بردار ہو؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ یقیناً جو میں تمہیں حکم کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، تو لازمت تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو، اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پھر گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے منہ موڑا تو وہی لوگ فرما بردار ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کو ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے، اس کی طرف وہ لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی فرما برداری کے لیے اسلام کا لفظ استعمال کیا گیا جو کہ دین اسلام ہے۔ تو پھر اسلام کا مطلب ہوا فرما برداری، تو اس لحاظ سے ساری کائنات کا دین کیا ہوا؟ اسلام، کیونکہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آپ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر، یعقوب پر اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اسے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی اللہ کے یہاں مقبول دین کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ اس لیے ہمیں بھی اسی پر راضی ہونا چاہیے۔ اس لیے صبح شام 3 دفعہ ہم کیا کہتے ہیں؟
رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کیسے ہدایت دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً رسول سچا ہے، ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ یہی سزا ہے ان کی کہ یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی، سارے انسانوں کی لعنت ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی، اپنی اصلاح کی، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ یعنی دین کوئی کھیل تماشا نہیں، ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس لیے اس معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت کی نعمت ہی چھن جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں صدقہ قبول ہی نہ ہو، یعنی آج دنیا میں ذرا برابر کی گئی نیکی بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن روز قیامت زمین بھر سونا بھی دیا جائے گا تو وہ بھی قبول نہ ہوگا۔ اس لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا، اگر تجھے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں تو کیا تم وہ فدیے میں دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ جب کہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو میرے ساتھ شرک پر اتر آیا، اب توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ آج کھجور کا آدھا ٹکڑا صدقہ کیا تو اس کا بھی فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ، لیکن اگر کوئی شرک اور کفر کے ساتھ مرا تو پیچھے اس کی اولاد جو اپنی مرضی سے صدقہ بھی نہ اس کے لیے کرے، تو اس لیے دنیا میں ہی اپنے لیے صدقہ کر جائے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور گرچہ وہ اس کو فدیے میں دے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مرادیں پوری کرے۔ ہم میں جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے، جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات پوری کرے، اور جو رشتوں سے پریشان اللہ تعالیٰ ان کو اچھے بر عطا فرمائے، جو گھروں کی پریشانی سے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بچوں کی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اچھے یعنی اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جتنی بھی بچیاں اللہ تعالیٰ ان کے اچھے گھر ان کو نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نمازیں، خشوع و رضو والی نمازیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم عطا فرمائے اور پل صراط سے بھی گزرنا آسان فرما دے، آخرت کی سختیاں آسان فرمائے، قبر کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور آخرت کی گھبراہٹوں میں، موت کی گھبراہٹوں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔